السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویا کی الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ بھی کریں اور اس سے جو ہے انشاءاللہ مزید جو ہمیں سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ آپس میں شیئر کریں، اور انشاءاللہ امید تو ہے کہ سب کی زندگیوں میں اس سے بہتری آئے گی میرے سمیت۔ تو مطلب یہ کہ دیکھیں، میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا، اس میں 3-4 چیزیں بلکہ ایک لوپ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز سیلف اویئرنیس تھی۔ سیکنڈ چیز ہمارے پاس جو آئی تھی وہ ہم نے سیلف ریگولیشن پہ بات کی، پھر ایمپتھی پہ بات کی، پھر ایمپتھی کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس موٹیویشن اور پھر سوشل سکلز کی بات تھی۔ یہ پورا ایک لوپ ہے، اس پہ بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈی تھیسز ہو رہے ہیں اور بہت کچھ۔ چونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی میں نے اپنی تھیسز کا ذکر کیا تھا اپنی فرینڈ کے، جو میں اور وہ مل کے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس میں سیلف ایکوریٹ اسیسمنٹ کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ جب تک انسان کا اندر باہر ایک نہیں ہوتا، ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان توحید پر ہوتا ہے، اور جب توحید پر ہوتا ہے تو اس دنیا میں سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو اس سچ پر آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں سچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے کہ الحمدللہ ہم سب قرآن سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں گے گروپ بھی ہدایہ کے نام سے ہے، اور اس میں بھی ہم سارے لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو توحید ہونا، توحید کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی محبت ہونا، اور پھر اس کے بعد ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ جب انسان کے اندر ہوگی تو وہ پھر اپنے بارے میں صحیح سے جان کر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کوشش کو بھی کرے گا۔ مختلف ریفرنسز تھے، لیکن آج ہم جو بات کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر ہم سب اس چیز کو دیکھیں کہ سیلف اویئرنیس میں مجھے خاص طور پہ اس شعر کا ذکر کرنا بہت پسند بھی ہے، اور شاید مجھے آپ کو بھی یہ چیز شو کرنی ضروری ہے کہ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی اب سلائیڈ جی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اصل بات یہی ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب تک انسان اللہ کو ایک مان نہیں لیتا تب تک وہ اپنے آپ کو بھی اصل میں پا نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو پا لیتا ہے تو وہ اللہ کو پا ہی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو آپ انشاءاللہ اس میں لرن کریں گے، کیونکہ میرا یہ سفر سورہ یوسف سے شروع ہو کر بہت ساری کتابوں سے گزرتا ہوا اب ایک ورک بک تک پہنچ گیا، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ زندگی رہی کبھی اگر آن کیمپس کوئی ورک شاپ کرائی تو میں آپ کو وہ ایکٹیویٹیز بھی کراؤں گی، کہ سب سے پہلے انسان کو جاننے کا جو سفر ہوتا ہے کئی دفعہ اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنے ڈریمز کے تھرو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواب تھے، جو انہوں نے دیکھے کہ ستارے اور چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے، وہ خواب ان کی پیغمبر کے ہونے پر دلیل ثابت ہوا۔ اور اسی طرح سے پھر جو دوسری چیز انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ پریفرنسز ہوتی ہیں، یعنی ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میری ترجیح اللہ کی رضا ہے تو اس کی پوری زندگی میں وہ ریفلیکشن آئے گا، لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ ریفلیکشن نہیں ہے تو وہ جتنا بھی کہے کہ میری زندگی اللہ کی رضا میں گزرنے والی ہے یا میں ترجیح دینے والا ہوں، تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں سچا ہو۔ اسی طرح سے جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی دنیا کی زندگی کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ان کا مقصد ان کے سامنے ہوگا، اور وہ اس مقصد حیات پر کوئی نہ کوئی پرائرٹائز کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس لیے ہماری پریفرنسز بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پریفرنس آپ دیکھیں کیا کیا خوبصورت ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے جیل میں لے جائیے اور اس فتنے سے بچا لیجیے۔ اب ان کی پریفرنس اللہ تھا، اس لیے انہوں نے جیل میں جانا پسند کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابن تیمیہ کیا کہا کرتے تھے کہ جیل میں انہوں نے جب ڈالا گیا اور اتنا ان کو اس پہ زود و کوب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے۔ تو یہ ترجیحات ہماری پرائرٹیز کا تعین کرتی ہیں، اور پھر انٹیوشنز ہوتی ہیں۔ انٹیوشن ہمیں کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا ہمیشہ انٹیوشنز یہی ہوتی ہیں کہ مجھے دنیا کے نقصان سے بچنا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا یہ انٹیوشنز اس طرح کی نہیں ہوتی کہ مجھے آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے؟ تو ہماری انٹیوشنز بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں اور ہمیں کس طرح کی ایفرٹس ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ اویئرنیس کی اسٹریٹجیز میں آتا ہے۔ سوٹ انالیسس تو خیر سبھی کو پتہ ہے، آپ کہیں پہ بھی بات کریں تو لوگ سوٹ کی بات کرتے ہیں، اور سوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ کارپوریٹ ورلڈ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جب ہائر کرتی ہیں تو ان کی سوٹ انالیسس کرتی ہیں، یعنی ان کی اسٹرینگس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، ان کی اپرچونیٹیز وہ کن چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور تھریٹس کیا ہیں، اور اکثر جو سائیکالوجی کے سرویز ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر موڈس۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نے آپ کو پورا ریسرچ بیسڈ مٹیریل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ موڈس مطلب یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا موڈ ہر وقت دنیا کے غموں اور خوشیوں پر ہر وقت انسٹیبل رہتا ہے، کوئی غصہ ہو گیا ہمارا موڈ خراب ہو گیا، کسی نے کوئی ہلکی سی نیگیٹو بات کر دی ہمارا موڈ خراب ہو گیا، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اسپیشلی فیمیلز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے موڈ کے غلام بن جاتے ہیں، اور مومن کا معاملہ یہ تو نہیں ہوتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایموشنل ریگولیشن دیتا ہے کہ اس کا موڈ خراب نہیں ہوتا۔ آپ ایک حدیث اور ایک واقعہ بتا دیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ خراب تھا بغیر کسی وجہ کے، یعنی موڈ کا خراب ہونا کہیں بھی نہیں آتا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر اپنے موڈ کو ایکسپریس کیا ہو کہ ہاں عائشہ آج میرے سے آپ بات نہ کریں کیونکہ میرا موڈ خراب ہے۔ نیور، نیور ایور۔ تو یہ جو سچائی ہے یہ بھی مجھے دیکھنی ہوگی کہ میں ایز اے ہیومن بینگ، میرے موڈز اگر صبح سے شام تک میرے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور میں ان چیزوں سے ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے گزر رہا ہوتا ہوں یا گزر رہی ہوتی ہوں، تو یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیلف اویئرنیس میں یہ 5 چیزیں آپ نوٹس پہ رکھیے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، آپ کو کسی نہ کسی طرح یہ جاننے کی طرف لے جائیں گے۔ بہت سارے میری فرینڈز ہیں، ایون میں خود بھی کبھی بات کروں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی طرف کیسے لایا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں خوابوں کے ذریعے سے میں ہدایت کی طرف آئی۔ ایک کرنل کی مسز تھی، میری بہت اچھی فرینڈ تھی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے قرآن کورس کیا اور بہت اچھے سے دین کی طرف آئیں، تو وہ کہتی ہوتی تھی مجھے میرے ڈریمز جو ہیں وہ اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے نا، لیکن وہ تبھی ہوتا ہے جب ہمیں اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو کہ ہمارے ڈریمز بھی کس طرح کے ہیں اور کتنے سچے ہیں یا کتنے صحیح ہیں، کیونکہ ہر خواب بھی سچا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے خوابوں کے اوپر بھی یہ بھروسہ کرنا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح کے ہمیں رستے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی اسی بندے کے اندر ہوگا جس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں، سیلف کانفیڈنس ہونا، ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ ہونا، اور ڈیپریکیٹنگ سینس آف ہیومر ہونا، یعنی اپنے نفس کشی کو کرنے کا طریقہ بھی آئے۔ اب ڈریمز کی بہت ساری سگنیفیکینس ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ عام طور پہ چونکہ میں ایسے گروپس کو دے رہی ہوتی ہوں جہاں پر لوگوں کو خوابوں کے بارے میں تھوڑا انٹرسٹ تو ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی ٹائپس وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر اتنا صرف کہنے کے لیے کافی ہے آپ کے گروپ میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھے اللہ نے سچے کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں جس میں اچھی خبر ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی بات رکھیں کہ اسی صورت میں آپ نے دیکھا کہ بادشاہ جو کہ مسلمان نہیں تھا اس نے بھی اپنی قوم کے بارے میں سچا خواب دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کے بارے میں بہت سچا تھا، سنسیئر تھا، ان کے خوشی غم کا شریک تھا، تو ایون اس کو بھی سچا خواب آیا۔ تو اس لیے خوابوں میں سچائی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق انسان کی بہت ساری کرامات سے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بشارت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں یہ کانسیپٹ اتنا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، آئی ہوپ۔ اگر آگے تو آپ چیٹ باکس میں مجھے 1 لکھ دیجیے، کیونکہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، اسٹریٹجیز پہ ہم جائیں گے آگے۔ جی ہاں جی، چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں آپ لوگ، دیکھ لیتی ہوں۔ ہم نے لکھا ہوا آپ لوگوں نے 1، گڈ گڈ، الحمدللہ الحمدللہ، اوکے۔ آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں، میں چونکہ پریفرنسز اور انٹیوشنز کی بات کری تھی تو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن
أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ پریفرنسز، یہ انٹیوشنز کہ ان کو دنیا سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر تھی، جیل میں جانا پسند کیا. اور پھر سبحان اللہ، یہی چیزیں ہمیں اپنی دیکھنی ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز، ہمارے پلانز، ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. اور یہ ہمیں بہت اچھے سے اپنی لائف سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے. زندگی میں مجھے یاد ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کی طرف ڈالی تھی تو مجھے دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں چاہیے تھی، بس میرا ایک ہی مقصد تھا. حالانکہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے کبھی جاب بھی نہیں کی تھی. میں ان کے ساتھ ان کے ہر کام، مطلب مجھے ہوتا تھا کہ میں ڈاکٹر تو ہوں کوئی بات نہیں، لیکن میں ماں ہوں پہلے تو. لیکن جب اللہ نے میرے دل میں قرآن کی طرف ڈالی تو پھر مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کو بھی قرآن کی خاطر چھوڑ سکتی ہوں. اس بات کا مجھے ادراک اللہ ہی نے اس وقت دیا جب میرے دل میں اس تڑپ کو ڈالا. تو آپ کی اس سے مجھے پتا چل جاتا کہ اب میرے پلانز اینڈ پرائورٹیز کیا ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی کوئی کام ان کو چھوڑ کے نہیں کر سکتی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی سب سے محبت کی جانے والی چیز کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور پھر آپ ضرور اپنے ارد گرد فرینڈ، اپنے جو قابل اعتبار دوست ہیں ان سے پوچھیں اپنے بارے میں. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ کے بارے میں کیا لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں، کیا ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں جو ٹرسٹ وردی ہوں. یہ نہیں ہے ہر ایک کی بات کو نہیں سن کر اس پہ دھیان لگانا ہے، کیونکہ یہ تو پھر وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. ہاں لیکن جو ایمان والے دوست ہیں، جو آپ کے ٹرسٹ وردی فرینڈز ہیں، ان سے ضرور فیڈ بیکس لینے کی ضرورت ہے. وہ ضرور آپ کو بتائیں کہ آپ میں آج کل کیا چل رہا ہے، کیا فیل کر رہے ہیں، آپ میں کیسا چینج آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے میں جگہ جگہ نشیب و فراز ہیں، اور دنیا کی زندگی تو ویسے ہی اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. لیکن سب چیزوں کے ساتھ اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو پہچانیں. اتنا سچ ہے اس بات کا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ میڈیکل کالج میں جانے کی دعا، پڑھائی کی دعا، میری پوزیشن آ جائے یہ دعا، بہت دعائیں کر لیتے تھے. تو ماں باپ کے بارے میں اللہ ان کو صحت دے دے، تندرستی دے دے. لیکن جس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا پارہ سنا تھا دورہ قرآن میں، تو مجھے میری اس دن ساری دعائیں بدل گئی تھی، اور میں نے اللہ سے اس دن کے بعد سے شہادت مانگنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے ہدایت مانگنی شروع کر دی. اور یہ اتنا بڑا چینج تھا کیونکہ دعائیں چینج ہو گئی. ہماری دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا بھی کیا کمال دعا تھی. مجھے تو ویسے بہت ہی پسند ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ہماری دعائیں ہماری اویئرنیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ہماری پریفرنسز کو بھی شو کر رہی ہوتی ہیں. اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی جو ہم حاصل کرتے ہیں، یا وہ زندگی ہے یا موت ہے، اس سے متعلق بھی ہم دعاؤں سے ہی پتہ کی جا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی دعا سنیے. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. کیا کمال دعا ہے. سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے. وزیر خزانہ بن گئے ہیں، باپ آ گئے ہیں، بھائی آ گئے ہیں، اور وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور سارے رشتے بھی واپس آ گئے ہیں، اور دنیا بھی مل گئی ہے، رشتے بھی مل گئے ہیں، محبتیں بھی مل گئی ہیں، اور انہوں نے معافیاں بھی مانگ لی ہیں. اور حضرت یوسف اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. سبحان اللہ. کیا مانگ رہے ہیں؟ رب مانگ رہے ہیں، آخرت مانگ رہے ہیں، اور موت کے ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، مطلب ہم لوگ دنیا کی حرص و حوث میں اتنے بہرے ہوتے ہیں کہ ہر چیز بھی مل جائے تو پھر بھی کم لگ رہی ہوتی ہے، اور مزید اور مزید. جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ تمہارا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. لیکن آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو مجھے مل جا، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا مرتے وقت. یہ وہ پرائرٹائزیشن ہے، یہ وہ پریفرنسز ہیں جو انسان کو اس دنیا سے بیگانہ کرتی ہیں.
اور انسان کچھ اور دنیا میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ سے ہم اس طرح کے ہو جائیں گے نا ایموشنلی ریگولیٹ کرنے کے قابل، کہ جب ہمیں ایسے اویئرنیس ہو جائے گی کہ ہمیں اصل میں چاہیے کیا، تو آپ دیکھیں کہ پھر کیسی زندگی میں جو ہے وہ چینج بھی آئے گا اور انشاءاللہ امپیکٹ بھی آئے گا. اب ہم آ جاتے ہیں کتابوں کی طرف. اس کتاب سے میں نے چونکہ یہ ساری اسٹریٹجیز نکالی ہیں، اسی لیے میں نے اس کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ڈاکٹر ٹریوس جو تھے انہوں نے یہ اس کتاب میں یہ 15 اسٹریٹجیز بتائی ہیں سیلف اویئرنیس کی، اور اسی طرح 17 کے قریب بتائی ہیں ریگولیشن کی. اب ہم انشاءاللہ اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، کہ انہوں نے تو یہ دنیا کے لحاظ سے بڑی محنت کی ہے، لیکن ہمارے رب نے چونکہ ہمیں سورہ یوسف میں وہ ان سارے کانسیپٹس کو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں بتایا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ ہے quit treating your feelings as good or bad. اچھا برا کہہ کے نہ ختم کر دیں بات کو، بلکہ کیا ہے، اگر غصہ ہے تو بتائیں کہ غصہ آ رہا ہے، اگر آپ غم زدہ ہیں تو غم کو بتائیں کہ غم ہے، اور اگر محبت، افیکشن یا ہیپینس ہے تو اس کو بھی ایکسپریس کرنا آنا چاہیے. اور یہ اصل میں ساری چیزیں ہماری اپنی منزلوں کا تعین کرتی ہے. یہ بہت سارے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، اور ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کس ایموشن سے گزر رہی ہوں اور میں کیا فیل کر رہی ہوں. کیونکہ ہم سارے ایموشنز کو ایک نام دے دیتے ہیں. آپ بتائیں کیا نام دیتے ہیں؟ اکثر نیگیٹو ایموشنز کو ہم کیا نام دے رہے ہوتے ہیں؟ جی چیٹ باکس پہ لکھ دیں. جی بتائیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایموشنز کو عام طور پر؟ ہر نیگیٹو ایموشن پہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. غصہ. ویری گڈ. اور غصہ آتا جاتا ہے، اور غصہ کرتے جاتے ہیں، اور اسی کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور غصہ کیا کر رہا ہوتا ہے انسان کو؟ یعنی جب ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، ایموشن کوئی بھی ہو، لیکن ہم غصہ آ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا برین رجسٹر کرنا شروع ہو جاتا ہے. I'm not happy, I'm sad. آپ سوچیں اپنے برین کو ٹریگرز دے رہے ہیں خود، اس کو ہم ڈفرینٹ قسم کی نیورون کنیکشن بنا رہے ہیں، نیورو پلاسٹیسٹی کر رہے ہیں کہ بھئی تم اب وہ آپ کو خود یاد کرائے گا ہاں جی تمہیں غصہ آ رہا ہے. آپ کا موڈ ٹھیک ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنے برین کو اتنا رجسٹر کر چکے ہیں. مثال کے طور سے سسٹم کی خرابیاں اس وقت دیکھیں، فرسٹریشن آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس فرسٹریشن پہ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غصہ. تو غصہ کہہ کر ہم بہت ساری اویئرنیس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کوئی نہیں کہ کس وجہ سے آ رہا ہے. جب تک ہم اویئر نہیں ہوں گے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے خالی غصے پر کام قد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. شغفها حبا. اور یہاں پر یہ ایک اور جذبے کی بات جہاں ہوئی سورہ یوسف میں کہ محبت نے اس کو بے قابو کر دیا. یہ کس کی محبت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں آ رہی ہے، کیونکہ اس کو محبت نے پاگل کر دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی. جی یہ کوشچن آپ سے آ رہا ہے، ذرا غور کیجئے. What made you cry the last time you cried؟ جی چیٹ باکس میں لکھیے آخری بار کس بات پہ روئے تھے؟ لکھیں ذرا، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری پریشانیاں کیا ہیں. سچ ایکوریٹ سیلف اسیسمنٹ. کہ رونا کیوں آیا تھا؟ ڈانٹ پر آیا تھا، اوور تھنکنگ پہ آیا تھا. ویری گڈ، یعنی جانتے ہیں اپنے آپ کو. اور لوگ مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ اگنور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل سچ لکھ رہے ہیں آپ. بس آپ لوگ انشاءاللہ اپنے اوپر کام کر سکیں گے. ہیلپ لیسنس کس بات پہ؟ اور غصہ آتا ہے ماں باپ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اوور تھنکنگ پہ بھی غصہ آتا ہے، کیونکہ اپنی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے. میری بات کوئی نہیں سنتا، اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، مجھے اگنور کر رہے ہوتے ہیں لوگ، غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ان ساری باتوں پہ جب ہم، یہ بھی ہماری پریفرنسز ہیں، اس سے بھی ہم ریفلیکٹ کریں گے کہ ہماری اویئرنیس اپنے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیوں رونے آتے ہیں. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بے شک میں اپنی پریشانیوں اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں.
کسی سے بھی نہیں کرنی، صرف اللہ سے کرنی ہے. اور اللہ ہی کے لیے اگر ہمیں رونا آئے گا اور اللہ ہی کے لیے ہمارے غم ہوں گے تو زندگی بہت آسان ہوگی. اب سیکنڈ بات پہ آ جائیے. سارے جو بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ observe the ripple effect from your emotions، کیونکہ وہ دوسروں کو اثر انداز کرتے ہیں. اس بات پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیسے اگر آپ کسی کو، آپ جاب پہ جا رہے ہیں ورک پلیس پہ، اور وہاں پہ گارڈ کو آپ اچھے سے سلام کرتے ہیں نا، تو وہ گارڈ آپ کے سلام سے ہو سکتا ہے سارا دن خوش ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک غریب بندہ، اس کو لگتا ہے کہ کسی سینئر نے مجھے اس طرح سے سلام کیا تو اس کو اپنی عزت بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ آگے کسی اور کو سلام کرتا ہے تو اچھے سے کرتا ہے. اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے تو سب سے بڑے پیار محبت سے ملتا ہے. ایک اچھا سلام، ایک مسکراتا سلام یا مسکراتا چہرہ کسی کو خوش کر دیتا ہے. یعنی اس طرح سے ریپل ایفیکٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ہو گھر کے اندر یا آفس میں فرض کریں، اور آپ کا باس کسی ایک کی بہت زیادہ انسلٹ یا ہیوملیٹ کرے، تو باقی سارے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ میری باری کس دن آ سکتی ہے. تو جذبات اس طرح سے ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اس لیے جب کسی کے لیے بھی آپ کے جذبات، یعنی آپ اپنے جذبات پہ، میں آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی لیکن میں اپنے آپ پہ تو کنٹرول کرنا میرا فرض ہے نا. تو کیا ہو یہ ضرور دیکھیں کہ میری اس قسم کی جو میں اس وقت ایموشنل میری کنڈیشن ہے، یا جو میں اس طرح کا میری جو حالت ہے وہ دوسروں پر کس طرح اثر انداز ہوگی. آپ جو ہی ایمپتھی لائیں گے آپ اپنے آپ کو ایک دم بدلنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے جذبات سے کس طرح کسی کو اثر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جب ماں اور باپ کی آپس میں کانفلکٹ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کبھی آپ اس چھوٹے سے بچے کی ایمپتھی کو آپ اس کو ایمپتھائز کر سکتے ہیں؟ ماں باپ دونوں فرض کریں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ جھگڑ رہے ہوں اور وہ غصے میں ایک دوسرے کے اوپر یل کر رہے ہوں. آپ کبھی اس بچے کی ایمپتھی کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو اس بچے کی جگہ پہ لا کے دیکھیں. پچھلے دنوں میں ہی میں ایک سیشن لے رہی تھی اسی طرح کا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی خاتون تھی تو انہوں نے یہ بات ڈسکس کی اور وہ رونے لگ گئی کہ میرے ماں باپ کافی ایجڈ ہیں اور اس وقت اس عمر میں میرے والد نے میری والدہ کو ڈائیورس کر دیا. آپ دیکھیں، یعنی وہ خود بھی میرڈ تھیں، ان کے اپنے 3 بچے، لیکن وہ اس وقت اپنے والدین کی اس چیز پر اتنی غمزدہ تھیں کہ وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہی تھی. تو ایک چھوٹا بچہ جب اس کے ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں کسی بھی بات ہے، میں یہ بات نہیں کری کہ کون صحیح اور کون غلط، لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ اس بچے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ریپل ایفیکٹ آف یور ایموشنز، یہ اگر خیال میں سمجھ میں آنے لگ جائیں اور آپ ایمپتھائز کر سکیں، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ میں کم از کم غصہ نہ کروں کبھی. تھرڈ اسٹریٹجی، آپ کو اپنے ڈسکمفرٹ میں آنا پڑے گا. آپ کو ضرور اپنے ڈسکمفرٹ میں آنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی اپنی نیچر کا حصہ ہیں لیکن اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ کو ڈسکمفرٹ میں آنا پڑے گا، کیونکہ کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کو 2 چیزیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایک شہوات، دوسرا غضب. کیونکہ یہ جو خواہشات ہیں نا انسان کی، اور خواہشات کے پورے نہ ہونے کے نتیجے میں غصہ جب کنورٹ ہوتا ہے تو انسان ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. تو جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اندر یہ والی خامی یا یہ میری ویکنیس ہے تو اس پہ میں نے کام کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی اپنی ڈسکمفرٹ میں جانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں جب کسی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو صرف کھانا کم کرنے سے بھی ویٹ کم نہیں ہونا ہوتا، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے ڈسکمفرٹ میں جانا پڑے گا. یہ ایک ٹرو بات ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف آپ کھانا کم کر کے اپنے آپ کو ریڈیوس کر سکیں. آپ کو اگر واقعی ویٹ اتارنا ہوگا تو آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے ڈسکمفرٹ میں جانا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ کو گوسپس کا بہت مزہ آتا ہے لیکن آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں، میں اپنی بہن سے جب باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو میں فلاں کی باتیں فلاں کی، تو ان باتوں کو چھوڑنے کے لیے ڈسکمفرٹ میں جانا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لین ان ٹو یور ڈسکمفرٹ، یہ ضروری چیز ہے. اور جب آپ یہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کے بعد اگلی اسٹریٹجی ساتھ یہ بھی ہے کہ فیل یور ایموشنز فزیکلی. آپ مجھے بتائیں جب آپ کو غصہ آتا ہے، یعنی غصہ، میں اس لیے غصے کا لفظ ہی بول رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے حسد فیل ہو رہا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میرے اندر بغض ہے.
کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں دوسروں کی وجہ سے، مقابلہ بازی کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھا فیل کر رہا ہوں، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، میں پیچھے رہتا جا رہا ہوں، مقابلہ بازی کی ہرس، مال کی ہرس مجھے غصہ دلا رہی ہے. کوئی بھی نہیں یہ کہتا، بس غصہ آ رہا ہے، یہی بات سن رہے ہوتے ہیں نا. لیکن جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ فزیکلی کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ جی چیٹ باکس پہ لکھ سکتے ہیں. کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جسم پہ؟ یہ بہت انپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے. کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں؟ چیٹ باکس پہ لکھ دیجئے. uncontrolled, alone. نہیں، فزیکلی ہارٹ ریٹ انکریز زبردست. سائرہ نے بالکل ٹھیک لکھا. اور نہیں، یہ تو فیلنگز لکھ رہے ہیں آپ، میں فزیکل بتا رہی ہوں کہ فزیکلی کیا فیل کرتے ہیں. جیسے ہارٹ ریٹ تیز ہو گیا، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ غصے میں پسینہ نہیں آتا، ہیڈ ایک ہونے لگ جاتا ہے. ویری گڈ، یہ فزیکل سمٹم ہے. اور کیا؟ ایک کرائنگ نہیں میں پوچھ رہی، یہ نہیں پوچھ رہی، بالکل بھی نہیں. یہ فیلنگز ہے، میں فیلنگز نہیں پوچھ رہی، فزیکلی کیا فیل کرتے ہیں. آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے زبردست، ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، سویٹنگ ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ غصے سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ ضرور اپنے ایموشنز کو فزیکلی فیل کیا کریں کہ آپ، لیکن اگر اس کے برعکس آپ جو ہیں جب ریلیکس ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ سیشن سن رہے ہیں، آپ سچی بتائیں ابھی آپ کی فزیکل سمپٹمز کیا ہے؟ جی اسی وقت کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ ریلیکس، بالکل گڈ. پیراسمپیتھیٹک، ہیپی، بالکل ٹھیک ہے فیلنگز. لیکن فزیکلی میں پوچھوں تو آپ کو اپنے مسلز میں کیا لگ رہا ہے؟ جیسے وہ بالکل ریلیکس ہے. کسی کسی بات پہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، دل پہ اثر ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ کام، الحمدللہ. تو اس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکریمل گلینڈز کے تھرو پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، باڈی کے اندر ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ والی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایک سکون والی، اندر ایک ٹھہراؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو پیراسمپیتھیٹکس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اپنے ایموشنز کو، جب آپ غصے میں جاتے ہیں تو آپ کے سارے سمپیتھیٹک سسٹم کی ایکٹیویشن ہوتی ہے، جو آپ کے جسم کو بیمار کرنے والی کیفیات کی طرف لے جاتی ہے، جو فائٹ اور فلائٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کول، کام، سٹیبل، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی پازیٹیو تھنکنگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں، تو آپ کا پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اٹس اپ ٹو یو. تو اس کا مطلب اپنے ایموشنز کے ذریعے سے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو، فزیکل جب اپنے آپ کو آپ پہچانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے ان کا، اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر یہ بہت اہم ایک اصول ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کون سے لوگ آپ کے بٹن دباتے ہیں، کون سے لوگ. آپ کسی کو اپنا ریموٹ نہیں دینا، یاد رکھیے، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اس کا دل چاہے وہ آپ کو غصہ دلا دے. کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے اپنا رپورٹ دیا ہوا ہے، بعض اوقات ورک پلیس پہ کوئی آپ کے ایسے کولیگز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کا ایک دم ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے، آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، آپ پریشر فیل کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بٹن کون دباتا ہے اور وہ کب دباتا ہے اور کیا دباتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جن چیزوں کا آپ جب اویئر ہو جائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ ورک پلیس پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ کئی لوگ بہت ڈسرسپیکٹفل طریقے سے بھی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، یا کہیں پر بھی. آج کل تو میں نے یونیورسٹیوں میں یہ حالات دیکھے ہیں کہ شیمنگ یعنی کر رہے ہوتے ہیں، بلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، رنگ کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو اب آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سے لوگ آپ کا بٹن پش کرتے ہیں، کیونکہ اب ان سے آپ نے بچنا بھی ہے اور باؤنڈریز بھی بنانی ہے. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو جس وقت جس طرح چاہے الو بنائے، کیونکہ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. ایمان والوں کی ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے اور ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ان کے اوپر ہر کوئی اس طرح سے چڑھائی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرف سے، جس طرف اس کا موڈ خراب کرنا چاہے تو وہ کر لے. ایسا نہیں ہوتے. اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کون اور کب آپ کا بٹن دباتا ہے. بڑی امپورٹنٹ کمال یہ چیز ہے. واچ یور سیلف لائک اے ہاک. اچھا، یہ اتنی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہاک کی طرح. مثلا ایک بھی خیال آتا ہے، یہ آیت اتنی کمال ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے لوگوں کو جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے
تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ سچ میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ بات آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اور وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ کو؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن و سنت کے کانسیپٹ سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ شیطان جو وسپر کرتا ہے، یعنی شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ وسپر ہوتا ہے. وہ دل تک نہیں جا سکتی بات، وہ خیال وہ نہیں بنا سکتا، بس وہ ایک وسپر کرتا ہے، ایک ساؤنڈ آتی ہے، ایک اکساہٹ ہوتی ہے، اور وہ آپ کے کئی دفعہ من الجنت والناس ہو سکتی ہے. کبھی شیطان کا وسپر ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان اس کو وسپر کرتا ہے، اور وہ آپ نے وہیں پر رک کر اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً رک جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ نے بچانا ہے، اللہ اس کو میں نے نہیں سوچنا. مثال کے طور پر گمان کو، بدگمانی کو میں نے نہیں سوچنا. آپ دیکھیں ایک بات کوئی آپ کے بارے میں کر دیتا ہے اور آپ کو وہ بات، فرض کریں بہت نیگیٹو بات تھی وہ، لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی ذکر شروع کر کے اللہ میں نے یہ بات نہیں سوچنی، اللہ اس نے بات جس طرح سے بھی کی ہے، جس وجہ سے بھی کی ہے، آپ مجھے یہ بات نہ سوچنے دیں. اور اس میں انسان کا پکا ارادہ، اور پھر کبھی وہ کہے گا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے تو آپ ہی کافی ہیں. کبھی کہے گا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ نفس بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوچو اس بات کو، اور شیطان بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوچو اس کو، کیونکہ وہ صرف وسپر کر سکتا ہے، اور نفس اس کو انجوائے بھی کر سکتا ہے. یہ جو آج کل اوور تھنکنگ کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ ایک بیماری بن گئی ہیں، جو الٹیمیٹلی سٹریس تو پہلے تھا، لیکن اوور تھنکنگ کے تھرو بھی انزائٹی میں چلے جاتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں یہ توقعات کیا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ سارے لوگ رہتے ہیں، آپ کی نند ہے اور آپ ہیں، آپ نے کوئی کام کر لیا، اب آپ نے کہا کہ فوراً توقع لگا لی کہ میں نے اس کو چائے بنا کے پلائی تھی نا، اس کو چاہیے کہ رات کو جب یہ گرین ٹی بنائے تو سب کے ساتھ وہ مجھے بنائے بھی، مجھے کمرے میں بھی دے کے جائے. اب اس خیال نے آپ کو گھیر لیا، آپ کی توقع نے، آپ یہ باہر تھی، آپ نے اس کو سوچنا شروع کر دیا، اس کو خیال بنا لیا. اور جب آپ اس کو خیال بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا برین آپ کی بات کو سن رہا ہوتا ہے، سیلف ٹاک کو، کہ دیکھا نا آج بھی گرین ٹی بنائی ہے لیکن مجھے کمرے میں نہیں دینی آئی، حالانکہ میں نے اس کو چائے کمرے میں دی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فوراً خیال سے خیال. اور ایک نیورون سے، میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کتنے کنیکشنز بنتے ہیں، 15,000. تو جب آپ نے ایک دفعہ برین کو یہ خبر دے دی کہ ایک توقعات کی ایک لمبی لسٹ اس نے اب آپ کو دی جانی ہے، اب اگلے دن بھی ہر کام میں آپ کو شام کے کہوے کی وہ بات یاد آئے گی جو وہ کمرے میں نہیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کو امی نے بلا لیا ہو اور کوئی اور کام دے دیا ہو، لیکن دماغ کی توقعات کی لسٹ نے دیوانہ بنا دیا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو جب تک آپ لائک اے ہاک نہیں دیکھیں گے، آپ تب تک نہ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہ کسی بھی سینیریو میں، چونکہ کیمپس میں جب کراتی ہوں تو میں اس کو رول پلیز میں بھی کراتی ہوں چیزوں کو، تو لیکن بہرحال اس پہ ہمارے پاس اس طرح کا ٹائم تو نہیں ہے، ٹائم سلاٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو اس بات کو آئی ہوپ سمجھ گئے. اگر سمجھ گئے ہیں تو مجھے آپ اس کے اوپر تھمز اپ کریں تاکہ میں اس کانسیپٹ کو، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں چینج لانے والی یہ بات سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ کو رکنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور اللہ سے ذکر کرنا ہوگا، اور اس خیال کو نہیں سوچنا، یہ وعدہ لینا ہوگا اپنے آپ سے. یہ جب آپ اس چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے چینج ہوگی انشاءاللہ. جی ٹرو انڈیڈ، مجھے گڈ، زبردست سمجھ آ گئی الحمدللہ. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے انشاءاللہ کہ آپ اس ورکشاپ سے اگر یہ چیز سیکھ کے آج چلے گئے نا تو آپ کی زندگی کا بیلنس سمجھے آج سے انشاءاللہ شروع ہو گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہت آسانیاں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیپ اے جرنل اباؤٹ یور ایموشنز، ضرور بنائیں اپنا جرنل. یعنی آپ کو پتا ہو، اسپیشلی جب بھی آپ اپنے ایموشنز میں تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے یا آپ تھوڑا بیڈ فیل کریں، آپ جرنلنگ ضرور کریں. آپ لکھیں آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور آپ کیوں فیل کر رہے ہیں. آپ اس کو خود ڈگ آؤٹ کریں. دیکھیں جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور یہ ڈگنگ آپ کو کرنی آنی چاہیے. اور جب یہ لکھیں گے آپ تو انشاءاللہ کرتے کرتے آپ کو خود بھی اپنے اندر سے بہت ساری چیزیں، سچ میں کئی پوٹینشیل بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنی زبردست چیز ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ڈپ ڈاؤن ہو گئے، بہت بڑے فنکشن پہ گئے تھے، واپس آئے، لیکن سب نے تعریفیں کی، لیکن ہم چونکہ
حیا کے ساتھ نہیں تھے، بے حیائی کے ساتھ تھے، تو وہ گناہ کا احساس بھی انسان کے اندر گلٹ لا رہا ہوتا ہے اور بے چینی پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس گلٹ اور بے چینی کو ہم انزائٹی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں دوسرے تعریف کر رہے تھے، کمپلیمنٹ دے رہے تھے تو وہ تو مجھے بہت، میں پیاری لگ رہی تھی تو مجھے تو اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ جو دل کے اندر گلٹ آ رہا ہوتا ہے وہ گناہ کا آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیوں دکھی محسوس کر رہے ہیں، ہمارے اندر غم کیوں اتر رہا ہے. تو اسٹاپ اینڈ آسک یور سیلف وائی یو ڈو دا تھنگس یو ڈو، یعنی آپ کیوں کوئی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے یہ آپ کی انٹینشن ہے. اگر آپ اللہ کی خاطر کریں تو کیا آپ کو فرق پڑنا چاہیے کسی چیز سے؟ نہیں نا. تو یہ جب ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ویسے نہیں کروں گی جیسے میں کر رہی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا. تو لوگ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی خاطر ہمارے لیے ہم اپنا اچھا برا بدل لیں. ٹھیک ہے. صحیح اور غلط کو صحیح اور غلط کہنا ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کے مطابق چلنا ہے. لوگ تو ہمیشہ اچھا برا کہیں گے، لیکن صحیح اور غلط کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا نا، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اسی طرح سے اپنے ویلیو سسٹم کو فوراً دیکھیں جب بھی موڈ خراب ہو، غصہ آئے، کسی چیز کی بھی پریشانی ہو، تو ضرور دیکھیں کہ میرا دین اس بارے میں مجھے کیا الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو کیا آپ اس کو برا بھلا کہنا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کوئی ابیوزو ہو رہا ہو، کیا ہمیں ابیوزو ہونے کے لیے تیار ہونا ہے؟ کیونکہ میں تو فوراً ریوزٹ کروں گی اپنے بلیف سسٹم کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی اور ایک جگہ 4 کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی نکالے. تو یہ چیز انسان کو پھر بری زبان پہ نہیں آنے دیتی، بات کرے تو جھوٹ بولے، ظاہر ہے. تو اپنا بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم اگر آپ کو وزٹ کرنا آ رہا ہے اپنے کسی بھی ایکشن پلان اور اپنے ایموشن پر، تو انشاءاللہ آپ سمجھیے کہ یہ چیز آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ آپ سٹریس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی مجھے سٹریس ہوتا تھا تو میں ایک دم پینکی ہو جاتی تھی، یعنی پینکی مطلب ہاتھ پاؤں پھول جانے اور برا حال، اور اب سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہونا کیا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب یہ مجھے پتا چل گئی اور میں نے آئیڈینٹیفائی کی تو میں نے اپنے اوپر کام شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈے بائی ڈے بہتر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز جب ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. اور الحمدللہ سٹریس والی چیزیں تو اب بھی ہوتی ہیں، لیکن انہی سٹیپس کو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اب دی ہے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ سٹریس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ میں سے آپ لوگ سٹریس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا یا چیٹ باکس میں لکھیں گے؟ جی سمیہ آپ بتائیں کیا محسوس. ہاں گڈ. اچھا جی السلام پینک ہو جاتا. علیکم ورحمۃ اللہ. جی سمیہ. مجھے جب اسٹریس ہوتا ہے تو انکنٹرولیبلی مجھے رونا آتا ہے، اور میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اب نہ روں، یا میں نہیں بھی جب رونا چاہتی تو وہ میرے سے رکتا نہیں ہے. مجھے بے انتہا بس یہ میرے سے سم ٹائمز مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اب نہ روں لیکن میرا رک نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ جب آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے آپ کے رونے کو بھی کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس میں آپ کو ڈیپ بریدنگ جو ہے وہ انشاءاللہ میں نے شاید پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ ڈیپ بریدنگ ایکٹیویٹی کیسے کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی باجی بالکل ہاں کلیئر. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اسٹریس میں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ آپ اسٹریس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو میں انشاءاللہ ریگولیشن والی اسٹریٹجیز بھی اب یہ بتاؤں گی. اچھا پھر ڈونٹ بی فولڈ بائی بیڈ ایموشنز. یہ نہ ہو کہ کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا موڈ بہت خراب ہے تو چلے گئے شاپنگ کرنے اور خوب شاپنگ کر لی اور خوب اسراف اور تبذیر کر لیا اور کہا کہ اس سے مجھے شاید خوشی حاصل ہو جائے گی. تو یہ بھی نہیں بننا ہوتا. اپنے ایموشنز کے ہاتھوں بے وقوف بالکل نہیں بننا کہ وہ برے ایموشنز آپ کو شاپنگ کے تھرو ایسا کریں گے. اور اسی طرح سے کبھی پریزنٹیشن دینی ہے، بڑا سٹریس ہو رہا ہے، انشیس ہیں، لیکن آپ اس کی وجہ سے تیاری شروع کر دینا.
بجائے اس میں پینک ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میں یہ کام کیسے کروں گی. کیونکہ جب آپ تیاری شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یو ول ہینڈل یور سیلف. پھر اس کے بعد آپ ضرور دیکھتے جائیں کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے اور بار بار چیک کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. آپ یہ والی جو ابھی رونے والی بات کی ہے سمیہ نے, تو اس کے اوپر یا پینک ہونے کے جو طریقے ہیں اس میں بھی ہمیں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرنی آنی چاہیے اور رک کر اس طرح سانس لینے کا طریقہ سیکھنا ہے, اور وہ میں ابھی آپ کو کرواتی ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ڈونٹ بی فولڈ بائی گڈ ایموشنز. کئی دفعہ لوگ اتنی تعریف کر دیتے ہیں, اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ یہ دیکھو اس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے, یعنی وہ اپنے ٹارگیٹس اپنے گولز کو ہی بھول جائے ان تعریفوں میں بہہ کر. تو کبھی بھی گڈ ایموشن سے بھی اپنے آپ کو ریالٹی میں رہنا ہے, اور ریالٹی تبھی انسان دیکھتا ہے جب وہ سچ میں مبصرون بنتا ہے. کیونکہ لوگوں کی باتوں سے تو کبھی کوئی فریم آف مائنڈ بن جاتا ہے, کبھی کوئی فریم آف مائنڈ بن جاتا ہے. تو لوگوں کی رائے پہ نہیں جینا, اپنی سوچ, اپنی ریالٹی اور اپنے آپ کی پروسیس تھنکنگ کو جو ہے نا کرنا آنا چاہیے. پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے کہ اپنے ایموشنز کو سپورٹ کریں, اسپیشلی کتاب کے اندر. یعنی اگر آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہانیوں میں, جب آپ کہانیاں پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی کریکٹر بالکل آپ جیسا ہوتا ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اپنے ایموشنز کو پہچان لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کریکٹر میرے سے ملتا جلتا ہے. اس سے بھی جو ہے نا آپ بہت اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ آپ جیسے کریکٹرز کو دیکھ کر پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ انسان کریٹیکلی بھی دیکھتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو سم ٹائمز اپنے اندر نہیں دیکھ سک رہا ہوتا, لیکن بک میں ایسے میچنگ کریکٹر کو دیکھ کر انسان لرن کرتا ہے کہ مجھے اس طرح کرنا ہے یا نہیں کرنا. اسی طرح سے فیڈ بیک ضرور لیتے رہیں اپنے ٹرسٹ وردی فرینڈس سے, ایمان والے دوستوں سے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, یہ چیز بھی ریگولیشن میں بہت کام آتی ہے. ٹھیک ہے جی. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یہاں پر حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. آپ دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹلی اپنے ایموشن کا کتنا خوبصورتی سے ذکر کیا ہے. اور حزن کہتے ہیں اس غم کو جو ایک سیکنڈ کی جدائی بھی انسان نہ برداشت کر سکے, اور کلیئر کہا ہے کہ مجھے اس طرح کا غم ہو رہا ہے, یہ پریشانی, مجھے غم لگ رہا ہے کہ تم اس کو لے کے جا رہے ہو, اور مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. آپ دیکھیں اپنے ایموشن کو فل ایکسپریس کیا ہے. حالانکہ ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, تم لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو, تم لڑکے ہو, اور یہاں پر وہ اپنے غم کا صاف اظہار کریں. ہمارے ہاں ایکسپریشن صرف مائیں کر رہی ہوتی ہیں, باپوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی ہے کہ مطلب حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جگہ جگہ ایموشنز کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے تھے. تو جتنی ایموشنل ایکسپریشن ہوتا ہے یعنی اتنا سمجھیں کہ ایموشنل ریگولیشن ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ اصل حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے میں اپنے جذبات کو پہچاننا اور پھر ان کو کنٹرول کرنا. اور یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. Our emotions are driven by biological impulses. These biological impulses are beyond our control, but the resulting emotions are not. یہ ہے حقیقت. The quality of emotional intelligence that liberates us from living like hostage to our impulses. اور جو امپلسو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, امپلسو صرف جہاں موقع ملے گا غصے کا اظہار کریں گے. اور جو ریگولیشن والے ہوئیں گے ان کو سب سے زیادہ کیونکہ غصہ بہت آخر میں چیز آتی ہے, گراس روٹ پہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے, کوئی سسٹم کی خرابی ہوتی ہے, کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, کوئی کسی سے بدگمانی ہوتی ہے, ہیٹڈ ہوتا ہے, کسی سے جیلسی ہوتی ہے, ایروگنس ہوتی ہے. لیکن اینگر کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے اور ہم صرف اینگر کنٹرول کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ سیلف ریگولیشن اگر کرنی آئے گی تو وہ ایموشنز کے لیول پر کریں گے تو اینگر خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹریٹجیز جو سیلف ریگولیشن کی ہیں. آپ یہ جتنے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں الحمدللہ یہ سیشنز یوٹیوب پہ بھی جا رہے ہیں ہدایت سسٹرز کی طرف سے, تو آپ وہاں سے بھی اس کو جو ہے ان اسٹریٹجیز کو پھر سے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلف اسٹریٹجی ریگولیشن اسٹریٹجیز میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان, تقوی, توکل, دعا.
کیونکہ جتنا توکل زیادہ ہوگا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، اور جتنا آپ اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے دعائیں کرنا سیکھ کے جائیں گے، اتنا آپ کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا آ جائے گا. جب شروع میں مجھے یاد ہے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، تو ہسبینڈ سے کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی نا، تو ان کے سامنے تو چپ کر جانا، لیکن جا کے کچن میں خوب بول لینا. تو میں سوچتی ہوتی تھی یہ کیسا میرا تقوی اور میرا ایمان ہے کہ بھئی اپنے آپ پہ جا کے وہاں جا کر ایسا غصے والا بول دیا. تو اصل چینل تو یہ ہوگا کہ پھر غصہ بھی نہ آئے اس طرح کا کہ وہ اپنے اوپر یا کسی پہ بھی نکلے گا. تو اصل میں توکل اور تقوی جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا، انسان کی اسٹیبلٹی اتنی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب بھی کسی سے محبت کریں، اللہ کی خاطر کریں، آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی، کیونکہ اسی سے انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں جو بھی اسٹریٹجیز، جو بھی کام ہوں، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں. ایون وہ اسباب کرتے وقت بھی بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہو، تاکہ پریشانی نہ ہو. لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سبب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر سٹریس بھی لے رہے ہوتے ہیں. کس چیز کا سٹریس؟ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے میں یقین نہیں ہے نا. اس لیے پریکٹیکل لائف میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے متوکل ہیں. ہم کس طرح اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ جو ایک التوکل کہ اپنے گھوڑے کو باندھو اور پھر توکل کرو، مطلب اس میں اتنی کوشش ہے نا گھوڑا باندھنے کی، اب اس کے پیچھے تو نہیں پڑ جانا. لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم توکل بھی نہیں. توکل ایک پروسیس ہے، یہ پوری مجھے تو لگتا ہے اس کی علیحدہ ورکشاپ ہونی چاہیے توکل سیکھنے کی. اور پھر پیشنس، یہ سب اصل میں پیشنس گریٹیچیوڈ سے آتا ہے. جتنا گریٹیچیوڈ ہوگا اتنا پیشنس آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ گریٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کا جو کچھ بھی اس نے دیا ہے اس کا احسان ہے ہم پر، اور ہم اس سے خوش ہیں. جب اللہ سے ہم خوش ہوں گے تو تکلیف کے آنے پہ ہم اللہ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو صبر اور شکر آئینے کی دو طرفیں ہیں، اور ان دونوں طرفوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یعنی مطلب یہ کہ آخرت اورینٹڈ ہو کر جئیں گے تو ایمان اور تقوی کے علاوہ کوئی اور فوکس ہی نہیں رہتا. اور دنیا کے جتنے بھی پروسیسز ہونے ہیں اس پہ اللہ بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے لیے کرتا ہی وہی ہے جو اس کے لیے بیسٹ ہے. تو پھر پریشانی اور غم نہیں ہوتا. اور یہ والی بات چونکہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور آپ کو میں نے بتا دی کہ ان کی پرائورٹیز کیا تھی. اب اسی کتاب سے جو ڈینیل گولمین تھی، اس کی 5 اسٹریٹجیز ہیں جو ریگولیشن میں آتی ہیں. سیلف کنٹرول، جیسے ابھی ہم نے قرآن و سنت سے پڑھی کہ یہ ساری اسٹریٹجیز کیسے انسان کو ہیلپ کرتی ہیں. پھر ٹرسٹ وردینس، بھروسہ ہو خود کے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں پر کہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ایسا انسان کبھی خود پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیز میرے اندر ہوگی نا وہی مجھے آپ کے اندر نظر آئے گی. اگر میرے اندر خود کے اندر اپنے آپ اوپر بھروسہ نہیں ہے تو میں آپ پہ کیسے بھروسہ کروں گی؟ اس لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بھروسہ کرنا سیکھیے. اور پھر ڈیلیجنس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلیجنس کا مطلب محنت کرنا. جتنی ایفرٹ لگائیں گے اتنے کامیاب ہوں گے. اپنے لیے ان چیزوں کو اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ 1 by 1 کر کے سیکھیں گے. اور اس کے اوپر بہت ساری آج کل تو بہت ساری ورک شیٹس، ورک بکس میں چیزیں ہیں جو اس کو مزید آپ ایکٹیولی جرنلنگ اور لکھ کے بہتر کر سکتے ہیں. پھر اڈیپٹ کرنا سچویشنز کے اندر، اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ماحول بدل جائے گا فوراً، لیکن اڈیپٹیبلٹی میں کیا ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ انوویٹیونیس کیسے لانی ہے اور چیزوں کو کیسے ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے. تو یہ 5 چیزیں اس کتاب سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی 5 چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، یہ 5 چیزیں اس کتاب سے پتہ چلتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جو تیسری کتاب ہے جس پہ ہم یہ اسٹریٹجیز سیکھ رہے ہیں، میک یور گولز پبلک. آپ دیکھیں جیسے اس میں کئی دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میک یور گولز پبلک کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اپنے سارے گولز دوسروں کو بتا دیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر بات دوسروں کو بتا دیں گے، لیکن جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں اور بڑے کام کرنے ہیں وہ تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے، پیپلس ہاسپٹل، اور پہلا ہاسپٹل تھا جس کے اندر غریبوں کی ہر سرجری مفت ہوتی تھی، امیر بھی اس میں کروا سکتے تھے ایون. تو اس میں انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب تھے عبد الباری صاحب، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس گول کو اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا جو ان کے لائک مائنڈیڈ بھی تھے، اور پہلا ڈونیشن ان کو 1 کروڑ کا ملا تھا. تو میک یور گولز پبلک، یہ ہم اپنے گولز کو اب ایسی، اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، میں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتی ہوں جس کے اندر میں دنیا اور دین دونوں کے علوم کو اکٹھا کر کے بتانا چاہتی ہوں، اور اس کی بنیاد میں نے انشاءاللہ IQLMS کے نام سے رکھی ہے. تو اب
جب میں نے یہ کرنا ہے تو میں ضرور ایسے لوگوں سے بات شیئر کروں گی جو لائک مائنڈیڈ ہوں گے، اور پھر ہم اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور ہو جاتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زبردست انسان کے اندر ریگولیشن پھر لاتی ہیں. اور اپنے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا کریں. آپ نے اپنے آپ اینگر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ پہلے اس ایموشن کو پہچانیں جس کی وجہ سے آپ کو اینگر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو چیزیں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں، کیا آپ کو کوئی دوسرے انسان اریٹیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے گولز بنانے ہیں اور پھر ویژولائز کرنا ہے کہ آپ اچیو کر رہے ہیں ان گولز کو. یہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ گولز ہوتے ہیں. ہم اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنے برین کو ہمیشہ پازیٹیو سنائیں، اس کے ساتھ سیلف ٹاک پازیٹیو کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گمان ہی برا رکھتے ہیں تو پھر برین نے تو وہی رجسٹر کرنا ہے، اور برین کا کام ہے خیالات پیدا کرنا، اور خیالات اصل میں جا کے دل پہ اثر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دل، وہ اس کو لڑتا پلٹتا رہتا ہے. جب ہم خیالات کے ذریعے سے اپنے دل کو پراغندہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. کیونکہ جب دل کے اوپر کوئی موٹیویشن آتا ہے، دل کا اچھا حال ہوتا ہے، تو انسان کے سارے آرگنز اچھا کام کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے دل پر فوکس کیا ہے، لیکن جو دنیاوی مائنڈ سائنسز ہے وہ برین پہ کرتی ہے، کیونکہ ہم خیال سوچ سوچ کے اپنے برین کا حشر کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھا کریں، سوچا کریں. فصبر جميل والله المستعان. صبر کروں گا اور خوبصورت، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اور یہی بات ہے کہ پھر صبر کرتے وقت بھی انسان اتنا پر امید ہوتا ہے اور اتنا خوش آئند اس کو خیال ہوتا ہے. واللہ المستعان. آپ یہ اپنے ساتھ باتیں کر کے دیکھیں، پھر آپ کا دل صبر سے بھاگے گا نہیں، بس کسی بھی سچویشن میں صبر آ جائے گا. اور سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر دیتا ہے تو قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نعمت کا اجر بے حساب نہیں ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب ہوگا. تو اپنی سیلف ٹاک کو خود کنٹرول کریں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ کے وسوسہ آ گیا، کسی نے نیگیٹو تھنکنگ والا ڈال دیا تو بس اسی کو سوچنا شروع کر دیا، اور کرتے 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 اپنی رات بھی برباد کی، نیند بھی گئی، اور سوچ کا بھی برا حال، اور پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو کر صبح اٹھے. اسی طرح سے دوسروں سے لرن کریں لیسن. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تکلیف خود سے گزر کے سیکھنی ہے، دوسروں کی عقل سے بھی سیکھ لیں. کیونکہ دوسرا کوئی اگر اس تجربے سے گزر کے اس نے کچھ لے لیا ہے تو آپ اس تجربے کو دے کر اس کے لیسن سے لیسن لرن کریں. یہ بھی سیلف ریگولیشن کی ایک کمال اسٹریٹجی ہے. اور یہ آپ دیکھیں وہ جو بات ہے نا کہ کسی نے عقل مند سے پوچھا تم نے عقل کہاں سے حاصل کی، اس نے کہا بے وقوفوں سے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جو بے وقوف کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا. تو ویلیویبل لیسنس آپ لوگوں سے سیکھیں. آپ کو دنیا میں بہت کچھ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو سکھانے کے لیے کافی ہے. آج سوشل میڈیا کا صرف اور صرف کام کیا رہ گیا ہے؟ مارکیٹنگ، اور پھر پبلسٹی، اور مشہوریاں، اور بس دوسروں سے لائکس لے لو، پسند آ جاؤ. جبکہ انہی سارے ٹولز کو یوز کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویلیویبل لیسنس، اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. اور یہ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، ریگولیشن کی کمال حدیث ہے. آپ اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ بغیر پیسوں کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی آپ مسکراتے ہیں آپ کے سارے جسم کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. سبحان اللہ. ایک ریسرچ ہوئی، اس میں انہوں نے کارٹونز بنوائے. کچھ آدھے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا کہ پینسل کو منہ میں رکھ کے جو مسکرانے والے مسلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے انہوں نے کارٹونز بنائے، اور آدھے لوگوں کو انہوں نے مطلب پینسل کے بغیر بنوائے، یعنی بالکل نارمل شکل بنا کے، یعنی مسکراتی شکل نہیں تھی. تو جنہوں نے منہ میں پینسل رکھے یعنی جو اسمائلنگ مسلز یوز کر رہے تھے ان کے کارٹون زیادہ کریٹیو تھے، زیادہ بہتر تھے. تو اور وہ ان کو اس کا ایوارڈ بھی ملا. تو اگر ہم بھی مسکراتے رہیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہماری باڈی پہ اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا بلکہ ہمارے کاموں میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے ان اسٹریٹجیز پہ ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن میں ابھی ایک سلائیڈ پہ جیسے میں پیچھے جاؤں گی اور میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہوئے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں. جی آپ نے اسکلڈ مینیجر کنسلٹنسی کریں. جہاں آپ کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا آپ ضرور کسی ایسے بندے سے بات کریں جو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو جج نہیں کرے گا، وہ باہر سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس چیز کا نالج بھی رکھتا ہے.
کئی دفعہ ریلیشن شپ کوچز آپ کو بہت اچھے سے ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کا طریقہ سکھا دیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پرابلم کے باہر نکل کے دیکھا کریں کہ اس کو کیسے سالو کرنا. کبھی بھی اس کے اندر جا کر ایموشنل ہو کر اور اس سارے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیگیٹو ایموشنز میں بالکل نہیں پڑنا. اور کاؤنٹ ٹو 10, یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس جگہ پہ رکیں. اور کاؤنٹ ٹو 10 کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پھر سانس لینے کا طریقہ سیکھیں. آپ دیکھیں کہ لمبا انہیل کریں, آپ سب لوگ لمبا انہیل کریں. اصل میں میرے پاس ابھی وہ میرا کنٹرول نہیں آ رہا, آپ کے مجھے چیٹس اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, ورنہ میں آپ سے یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب نے ایک لمبا انہیل کرنا ہے ناک سے. ٹھیک ہے, 4 سیکنڈ تک, یعنی 4 کاؤنٹ کر کے. پھر آپ ریٹین کریں 4 سیکنڈ تک. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, منہ سے سانس نکالنا ہے 6 سیکنڈ تک. یہ آپ سب کریں گے. اچھا, آپ یہ کریں کہ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے سینے پہ رکھ لیں اور لیفٹ جو ہے وہ آپ اپنے اسٹومک پہ رکھ دیں, یعنی پیٹ پہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس طرح سے سانس لے رہے ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا سینے والا ہاتھ جو ہے وہ سانس نکالتے وقت باہر نکلا ہے؟ جن کا سینے والا ہاتھ باہر نکلا ہے وہ 1 لکھ دیں, اور جن کا ایبڈومن والا نکلا ہے, ہاتھ پہلے موو کیا ہے, وہ 2 لکھ دیں. جی. ہوں 1 1 2 1 2 1. اچھا, یہ مکس سائز سب کا نکل رہا ہے. ہاں, یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا. نہیں, دیکھیں سینے پہ اپنا ایک دایاں ہاتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے, بایاں ہاتھ پیٹ پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, ناک سے جب انہیل کرنا ہے 4 تک کاؤنٹ کریں, پھر 4 تک کاؤنٹ کریں اور سانس کو اندر روکنا ہے, اور پھر 6 کاؤنٹ کرتے ہوئے منہ سے سانس نکالنا ہے. تو کون سا ہاتھ پہلے نکلتا ہے, یہ میں نے پوچھا. اگر سینے والا ہاتھ باہر نکل رہا ہے تو آپ صحیح سانس لیتے ہیں, لیکن اگر پیٹ والا نکل رہا ہے تو پھر آپ سانس صحیح نہیں لیتے. تو یہ سانس کی یہ والی اسٹریٹجی بھی آپ کو سیکھنی ہے. اس کو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں. آپ اس کو بھی یوٹیوب پہ ڈیپ بریدنگ لکھ کے ڈالیں گے تو آپ کو وہ انہیل اور ایکسیل کرنے کا پورا طریقہ آپ کو سکھایا آ جائے گا. آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور سیکھیں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کسی ضرور ایسے بندے سے کنسلٹ کیجئے جو کہ آپ کے پرابلمس کو کیا کرتا ہے, باہر سے دیکھ کر آپ کو حل بتاتا ہے. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں سے کسی سے ڈسکس کر کے مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں اور ایموشنل ریگولیشن ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک اور چیز, پریزنٹیشن میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے, لیکن ان اسٹریٹجیز کو میری سلائڈ کہاں چلی گئی. جی, پھر اس کے بعد کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, فوکس آن یور فریڈم رادر دین لمیٹیشن. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اپنے آپ پہ دھیان رکھنا ہے کس بات کا, کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اس بات پہ دھیان نہیں دینا کہ میں کیا نہیں کر سکتی. یہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کر نکلتے ہیں. اور اسٹے سنکرونائز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں فیل کر رہی ہوں نا, اسی طرح پہ میری باڈی لینگویج ہو, الٹی طرح بہیو نہیں کرنا, یعنی اندر کچھ چل رہا ہو باہر کچھ. یہ سنکرونائزیشن جو ہوتی ہے یہ بھی ہماری اسٹیبلٹی اصل میں ٹرو سینس میں ہمیں بتاتی ہے, ورنہ اس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. اور اس بندے سے بات کریں جو کہ آپ کے کیس میں ایموشنلی انڈلج نہیں ہے. اور ہمیشہ آپ جب ڈیپ بریتھنگ کریں گے تو آپ ایموشنز اور ریزنز کی لسٹ بنا سکیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اوور ویلم ہو جائیں تو ایموشنل برین جو لمبک سسٹم ہوتا ہے جو ہم نے بات کی تھی, وہ ریشنل برین تک کو بیلنس نہیں کر پاتا. اس لیے ڈیپ بریتھنگ کرنے سے آپ کی ویگس نرو کے وینٹرل پارٹ کی اسٹیمولیشن ہوتی ہے اور آپ پیراسمپیتھیٹک میں جاتے ہیں, تو برین ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رکنا ہے, سٹاپ کرنا ہے, اور پھر لمبے سانس لینے ہیں. اور پھر ایک اور بات, put a mental recharge into your schedule. آپ دیکھیں, آپ جو یہ سیشنز لیتے ہیں یا آپ ڈفرینٹ سنڈیز کو آپ کے جو بھی پروسیسز پروگرامز آپ نے رکھے ہوتے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو چارجنگ ہوتی ہے نا, آپ ایک ریچارج ہو جاتے ہیں. کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو چارج رکھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے
تو سلیپ آن اٹ، یعنی کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے. کسی نے آپ کو ایک میل کر دی یا میسج کر دیا، بہت ہی آپ کو اس سے جو ہے آپ ایک دم سے ہرٹ ہو گئے. اب آپ کیا کریں کہ آپ اس کا جواب فوراً نہ دیں، آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کچھ دیر کے بعد بیٹھیں گے تو آپ کا ریشنل برین کام کر رہا ہوگا، اور اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ جو کرٹیسزم اس وقت بہت ہرٹ کیا تھا اب وہ آپ کو ہرٹ بھی نہ کرے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ بات جو اس نے کی ہے وہ میرے فائدے کے لیے کی ہے، کنسٹرکٹیو ہے. تو ایک دم سے آپ اچھا فیل کرنا شروع کریں گے اور جواب بھی اچھے سے دیں گے. تو اس لیے سلیپ آن اٹ بھی سیکھیں، تھوڑا گیپ دیں، تھوڑا سا وقت دیں. تو یہ ہماری پریزنٹیشن کی 17 اسٹریٹجیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ ڈسکس بھی کر لیا. ڈفرینٹ ٹریگرز بھی زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ تو آتے رہیں گے. کبھی آپ کو کسی وجہ سے ہائی پریشر جابز ہوتی ہیں، جیسے اب ہماری ڈاکٹرز کی جابز بھی اسی طرح ہیں، پولیس آفیسرز کی بھی، ٹیچرز کی بھی اسی طرح ہوتی ہیں. انٹینس اسکولنگ، میڈیکل اسکول میں پڑھنا، میڈیکل کالج کی پڑھائی بہت ٹف، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کامن ٹریگرز آف ایموشنل ایگزاشن. لیکن یہ ساری چیزیں، فائنینشیل سٹریسز، بل آ گیا، سارا کچھ خراب ہو گیا، سارا بیلنس جو ہم لے کے چل رہے تھے خراب ہو گیا، یہ ڈفرینٹ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. لیکن ان کو ڈیل کرنا اور اپنی باڈی کو کم از کم اس کی کیمسٹری کو نہیں بدلنے دینا، اپنا اس طرح کا نقصان نہیں کرنا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے اور اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح ڈائیورسز ہیں، جیسے خلا ہے، اسی طرح سے بینگ اے کیئر گیور فار اے لوڈ ون. آپ دیکھیں ڈیتھ ہوا فیملی ممبر ہے یا فرینڈ ہے، لیونگ ود اے کرونک ڈیزیز ہے، کسی کو ایسی ڈیزیز ہو گئی ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، خاندان میں کسی کو ہو جاتی ہیں، انسان ان ساری چیزوں سے ایگزاسٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا آنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب میں یہ کرتی جاؤں گی کہ ان ساری چیزوں کو بھڑکانے والا اور اس کو اینگر میں کنورٹ کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں. نفس کی وہ قسم جو انسان کو کبھی بھی خوشی کی طرف نہیں لے کر آتی، بلکہ اس کو کیا کرتی ہے، اس کو گناہ کی طرف، اس کو وسوسے کی طرف لے کر جاتی ہے. پھر انسان کی جو ایگو ہوتی ہے، یعنی اٹ جو ہوتی ہے، جو اس کے انسٹنکٹس ہوتے ہیں اور اس کو اس لڑائی پہ تیار کرتے ہیں. اکثر لڑائیاں شوہر اور بیویوں کی ایگو کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی کہ ان کے کوئی ریزنز ہوتے ہیں، دونوں کی ایگو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میں کیوں مناؤں، وہ کہتا ہے میں کیوں مناؤں. ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اگر معافی مانگنی پڑ جائے تو اس پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ مجھے منائے میں اس کو مناؤں. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے نا. تو شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ انسان خوش رہے، وہ شہوات میں، غضب میں، ہوائے نفس کے پیچھے لگائے رکھتا ہے. اور شیطان اور نفس اور اڈ، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر یا آپ پہچان نہیں سکیں گے. نفس بھی اندر، اڈ بھی اندر، اور شیطان بھی خون میں رگوں کی طرح دوڑتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آئے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں حسد، ہرس، اور آج کل دنیا میں یہ چیز اتنی کامن ہے، حسد اور ایروگنس اور سیلف پروجیکشن. آپ دیکھیں او سی ڈی کر دیا اس میڈیا نے، ہر بندہ اپنی لکس پہ خوش نہیں ہے. یعنی لڑکیاں اتنے منہ بنا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اپنا نارمل منہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ ساری نیگیٹو ایموشنز ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور یہ ساری جو اسٹریٹجیز ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں یہ بہت جلدی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے 15 17 18 سال کا جو سفر ہے، یہ بہت آہستہ آہستہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اگر آپ اس سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف گرومنگ کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. The power of an emotionally intelligent person is that in the midst of chaos and confusion, you hold yourself tight and stay focused. Nothing betray more than losing yourself to the crowd. بس یہی بات میری کہنے کی تھی کہ اصل حقیقت بھی یہی ہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی کمنٹ دینا چاہتا ہے، کوئی بات بھی تو وہ کر سکتا ہے. میں موبائل کے تھرو میرے خیال میں آپ سے اس طرح بھی کنیکٹ کروں. تو ابھی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم میم. سب سے پہلے تو بہت ہی انفارمیٹیو تھا، پہلا سیشن تو میں نہیں لے سکی، اٹ واز ورتھ وائل. اور دوسری بات یہ کہ جو سیلف کنٹرول اور ایموشنس کی بات ہے، تو بعض اوقات آپ کے ایموشنز آپ کو اتنا ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں پہ آپ اتنا ریئیکشن ایٹ ونس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں بھی ہے کہ صبر تو وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے شروع میں ہوتا ہے. تو وہ والی چیز ناممکن سی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ
پہلے چند سیکنڈز ہوتے ہیں اس میں کیسے بندہ خود کو کمپوز اور کمپوئر جو ہے وہ اپنا مینٹین رکھے، اس کے بارے میں کوئی ٹپس بتائیں. صبا جی مجھے ذرا آپ بتائیں، کیونکہ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، بہت کم تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا بات کی ہے. میرے بھی نیٹ کا ایشو تھا، میں اپنا نیٹ چینج کر رہی تھی. اگر صوبیہ آپ ہینڈ ریز کریں صبا تو میں سوچ رہی ہوں آنسرز کے لیے نا میں موبائل سے کنیکٹ کرتی ہوں، ذرا ایک سیکنڈ ٹھہرنا. چلیے آپ کیجیے. ہاں تاکہ میں ادھر سے اس کو چھوڑتی ہوں، پھر مجھے آواز آ جائے گی صحیح انشاءاللہ. میں ادھر سے کنیکٹ کر رہی ہوں. Join audio. Recording in progress. ہاں جی السلام علیکم، اب مجھے آواز آ جائے گی. ہاں جی میرے خیال میں وعلیکم انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ پہلے چند سیکنڈز میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. یہ پہلے چند سیکنڈ پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ فوراً رک جائیں. یہ جو میں نے ٹیکنیک بتائی ہے نا، کاؤنٹ ٹو 10، آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو ایک دم سے ذکر یاد آ جاتا ہے تو بہت ہی زبردست بات ہے. آپ اس وقت اپنے آپ کو کہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یا مقلب القلوب، یا اللہ مطلب اے دلوں کو ہیرنے پھیرنے والے، مجھے اس بات سے میرے دل کو پھیر دے. آپ جب اپنے دل سے یہ بات کریں گے اللہ سے کہ اللہ میرے دل کو پھیر دے، تو اللہ آپ کے دل کو پھیر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ڈیپ بریدنگ کریں. پہلے 10 تک کاؤنٹ کریں، جیسے بچوں کو کرتے ہیں نا، بیٹا کھانا کھا لو، 1 2 3، اس طرح اپنے ساتھ یہ والی بات کریں. آپ کو اپنے آپ کو روکنا آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا غصہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، بھولنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کس بات پہ غصہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں. ڈیپ بریتھنگ ہو گئی، کاؤنٹ ٹو 10 ہو گیا، یہ سیلف میں نے آپ کو اسٹریٹجیز میں بتائی ہیں. اور اسی لیے وہ بات آتی ہے نا جا کے وضو کر لو، اصل میں ہمیں اس وقت وہ ریمائنڈر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور صرف رک کے صرف اللہ سے بات کریں نا، یا مقلب القلوب. مجھے اس لیے بھی یاد آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی دعائیں کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی، تو وہ یہ نہیں کہ وہ دین پہ چلنے کی دعائیں کرتے ہوں گے، وہ یقیناً یہ دعائیں کرتے ہوں گے جو ڈفرینٹ سچویشنز میں دل کی کیفیات بدلتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہوں گے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ویری ویری انٹرسٹنگ، مطلب اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ جائیں تو. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گوٹ مائی آنسر. جی جی نصرت شاہین اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے خود اپنے لائف میں یہ چیز وہ کی ہے کہ ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے نا، اس کا طریقہ میں اپنے آپ پہ اپلائی یہ میں نے شروع کیا ہے 2 سال سے. فوراً میں دل میں نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتی ہوں، اور لٹرلی یہ بہت ازمودہ ہے میرے لیے، اور وہ واقعی میں بہت فائدہ ہوا ہے مجھے اس چیز سے کہ وہ ڈائریکٹ جواب دینا، اس پہ آپ کو بعد میں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں فوراً بولنا چاہیے تھا، بلکہ اس طرح بولنا چاہیے تھا. تو ذکر یا دعا جو آپ کر لیتے ہیں نا، وہ بہترین طریقہ ہے اس ٹائم. یہی میں نے بتانا تھا. جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک. جی کوئی اور؟ اللہ خیر. مجھے ریفلیکشنز بھی دیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ الحمد بتائیں گے. للہ 2 دن سے میں اٹینڈ کر رہی ہوں. تھوڑا سا میں 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی، لیکن مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور میں آلریڈی 2 سال سے تجوید کا کورس کر رہی ہوں. الحمدللہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میرا ترجمے اور تفسیر کا بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے. لیکن یہ اٹینڈ کر کے مجھے بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، جو کہ میرے ساتھ بھی لائف میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں
اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایمن آپ اپنا میم مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم میم السلام۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت ہی اچھی گائیڈ لائن دی ہے، اور میں ریکویسٹ ہی کر رہی ہوں کہ آپ بار بار ہمیں اپنے لیکچر سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ دوسرا میم، ایک یہ تھا کہ جب آپ نے پہلے کوشچن کا آنسر کیا فوراً رک جائیں، اس کے بعد آواز نہیں آئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی باہر ایموشنلی وہی باہر آئے، جو میں سمجھی۔ لیکن میم یہی تو مسئلہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، مطلب آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے کسی پہ، تو دوسرا تو یہی چاہے گا نا کہ آپ کول شو کریں اپنے آپ کو اور غصہ نہ دکھائیں، اور مطلب اے ٹائپ آف ہپوکریسی۔ تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ غصہ کرتے ہیں، اندر والی صحیح ایموشن باہر لاتے ہیں، تو لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ آپ کو پہلے تو میں پہلا یہ جواب دے دوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ جب آپ رک جائیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ متقی ویسے نہیں ہوتے، کئی دفعہ پریکٹس ہی نہیں ہوئی ہوتی تو ذکر بھی فوراً ہی منہ پہ آ رہا ہوتا، تو اور کچھ نہیں تو 10 تک کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، سادہ ترین طریقہ، کیونکہ ہر بندہ ذاکر نہیں ہوتا، مطلب ذکر اس حد تک نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ غصے میں اسٹریس میں بھی فوراً ذکر اگر وہ اس تک پہنچ چکا ہے تو پہلی چیز تو یہی ہے، وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر بھی یہ مجھے بہت زیادہ لگتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے غصہ کرو اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کنٹرول کرو، تو اب یہ اللہ ہی موڑے گا نا دل کو اس طرف، تو آپ اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں، اللہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی، کسی کو کوئی کلمہ فائدہ دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا نہیں طاقت کوئی نیکی کرنے کی سوائے اللہ کی، نہ کسی پہ کنٹرول کرنے کی سوائے اللہ کے، مطلب یہی ہے کہ اللہ سے وہ رابطہ بنے جو سمجھ آ رہا ہو، مائنڈفل ہو، جتنا مائنڈفل ہو کر آپ اللہ سے تعلق اس وقت بنائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز میں نے ڈیپ بریدنگ کہی کہ اگر یہ دو چیزیں کر رہے ہیں اور ساتھ آپ ڈیپ بریدنگ بھی کر لیتے ہیں، 4 سیکنڈ تک آپ انہیل کریں، 4 کاؤنٹ کر کے آپ ریٹین کریں اندر سانس کو، اور 6 کاؤنٹ کرتے کرتے منہ سے آپ سانس کو نکالیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 3-4 دفعہ کریں گے تو آپ کا یہ جو کانشیس برین ہے نا، ریشنل برین، آپ کا پری فرنٹل، یہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتی ہے، ویگس نرو کا وینٹرل پارٹ پیراسمپیتھیٹک کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کو فائدہ دینے لگ جاتی ہیں چیزیں، آپ ان کو صرف ویسے غصہ نہ بھی آ رہا ہو، دن میں 2-3 دفعہ یہ پریکٹس کریں، آپ دیکھیں آپ کیسے انشاءاللہ کول کام رہنے کے لیے انشاءاللہ سچے میں رہنے کے تیار ہو جائیں گے، وہ منافقت والے گیم نہیں کرنی پڑتی، ہوتا یہی ہے کہ جب ہمیں اندر سے غصہ آیا ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے ہم اپنے آپ کو بڑا اسٹیبل شو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم غصہ کہیں نہ کہیں نکالتے ضرور ہیں، اور کسی پہ نہیں تو اپنے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ جب یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز صبح شام کریں گے، اور کاؤنٹ ٹو 10 بھی کرنا اگر شروع کر دیں گے، اور ذکر تو بیسٹ آف بیسٹ ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گی۔ اور ایک اور بات بہت ضروری ہے، میں یہ ضرور کہوں گی، اگر آپ کو کسی کو بغض کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو کائنڈلی بغض کو ختم کریں، غصہ نہیں کنٹرول ہوگا جب تک بغض کنٹرول نہیں ہوگا، اگر آپ کے اندر کسی کے لیے تھوڑی سی بھی جیلسی ہے تو آپ کو غصہ آئے گا اس کی کسی بھی اچھی بات یا بری بات پہ، تو بھی اپنے حسد کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ اور میں اپنے اندر سے اپنے ایموشنز کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے تو غصہ تو ایک سرفیس پہ آنے والی چیز ہے، جو کہ اصل میں جذبہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جذبہ تو اندر کوئی اور ہوتا ہے، یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے سیلف اویئرنیس میں ایموشنز کی بات کی ہے کہ پہلے سمجھے تو صحیح کہ ہو گیا رہا ہے اندر، پھر غصہ تو اس کی ایک شکل ہے، ایک ریئیکشن ہے جس کو دیکھ کر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل ریزن تو کوئی اور ہوتی ہے، تو آپ جب یہ اویئر ہو جائیں گے نا کہ میں اس لیے کہیں مقابلہ بازی کی وجہ سے تو نہیں مجھے غصہ آ رہا، یعنی میری جٹھانی جو ہے اس کے کپڑے میرے سے زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں اور اس نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بچے زیادہ اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی غصہ اس مقابلہ بازی کی وجہ سے رہا ہے، لیکن غصہ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں، کس وجہ سے ہم کیا ہمارے اندر چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم پھر کیسے ایکسپریس کر رہے ہیں، تو اینگر تو ایک صرف ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو گوٹ مائی آنسر۔ آپ اور کوئی پوچھ سکتے ہیں؟ سائرہ رحیم آپ اپنا جی مائک سر۔ انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم بہت اچھا جی لگا آپ سے یہ 2 لیکچر سن کے، ویری انفارمیٹیو۔
میں اپنا بس یہ ایکسپیرینس یہی بتاتی ہوں کہ میں کچھ عرصہ پہلے جب کسی سے کوئی بات ہوتی تو ورس وہاں سے سٹارٹ ہوتا جب نہ اس کا ریئیکشن میرا غصے میں جاتا تو وہ زیادہ بات بگڑ جاتی اور وہ غلطی میری نہ ہونے کے باوجود بھی میرے پہ آ جاتی. تو لیکن اب جو ہے نا اب میرا مینٹلی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس کی باتوں کو مجھے مائنڈ پہ لینا چاہیے کیونکہ یہ میرا سکون ڈسٹرب کرے گا. تو میم ایک تو میرا یہ بیہیویئر ہے. دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اگر ہم بیٹھے ہیں تو ڈیپ بریتھنگ ہم باہر جا کے کریں گے یا وہیں روم میں بیٹھے بیٹھے کر لیں گے؟ جزاک اللہ خیر میم. ہاں جی وہی کی مجھے آپ کا کیا نام ہے؟ پہلا والا پارٹ جو ہے نا کوشچن کا کہ وہ ان کا غصہ آپ کے کیا ہوتا ہے، یہ بات مجھے ذرا بتائیں گی پلیز. سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اپنا ہینڈ دوبارہ ریز کیجیے. ہاں ڈیپ بریدنگ آپ وہیں کر لیں گی، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ وہیں کر لیں گے. اور اگر آپ کہیں باہر اس وقت اٹھ کے جا کر کہیں کرتے ہیں تو جگہ بھی بدل لیں گے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا، تو دونوں کام ہو جائیں گے. اگر یاد آ جاتا ہے نا کہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہے اور ادھر کرنا کمفرٹیبل نہیں ہے تو اٹھیں اور باہر جا کے کر لیں. تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس اسپین آف ٹائم میں بھی آپ کتنا بہتر محسوس کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز امپروو کر دیتی ہے بندے کو جب آپ پوزیشن بدل لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں اور آپ اپنی فزیولوجی بدل لیتے ہیں. جب آپ وضو کرتے ہیں نا انفیکٹ پانی ڈالتے ہیں منہ پہ یا کچھ تو اس سے بھی آپ کے اوپر فوراً جو ہے نا وہ آپ کی ایک کول کام کنڈیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح بریدنگ بھی آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ تب آپ دیکھ لیں کسی نے ریز ہینڈ کیا تو دیکھیں کسی کا. اور جی فوزیہ قمر. جی فوزیہ. جی میم میرے 2 کویسچنز ہیں. ایک تو مجھے آپ جی سے یہ پوچھنا ہے، آپ نے باؤنڈریز کا ذکر کیا تھا، تو باؤنڈریز ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. میں نے جو باؤنڈریز کا ذکر کیا تھا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اسپیشلی جو لوگ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور آپ ان سے تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اب ان سے باؤنڈریز بنانی ہے. اس میں ایک بہت کام کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے لوگ جو آپ کو ہمیشہ اریٹیٹ کرتے ہیں یا آپ کو ایموشنلی ڈرین کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات نہ کریں. جب آپ اپنے دل کی بات ان سے نہیں کریں گے نا باؤنڈریز خود بخود بننا شروع ہو جائیں گی. یہ بہت ڈیپ ان سائڈ بات ہے، پریکٹس کی بات ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرنے چھوڑ دیں گے نا آپ ان سے افیکٹ ہونا چھوٹ جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ بہت سادگی سے بہیو کرتے ہیں، ویسے کرتے جاتے ہیں، سب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بھی لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں. نہیں، دل کی بات ایسے لوگوں سے کبھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی کامیابیاں نہیں شیئر کرنی ہے، اپنی ناکامیاں کی بات یا آپ کے غموں کی بات، دل کی بات ایسے لوگوں سے کبھی شیئر نہیں کرنی ہے. آپ کی باؤنڈریز خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. نہیں میم، لیکن ایک بعض دفعہ اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے کسی سے، اور لیکن وہ بندہ جو ہوں ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے وہ اپنی ہوں ساری باتیں ہم سے شیئر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایز اے لسنر اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے، یا ہاں کبھی مجبوراً ہمیں نہیں نہیں بننا نہیں پڑتا ہے ہاں لسنر. یس تو پھر وہ یس اپنا سارا جو بھی کوڑا ہے نا وہ ہمارے اوپر ہاں انڈیلتا ہے جب اس کا دل جاتا ہے. زبردست. تو پھر ایسے میں باؤنڈریز کیسے بنائیں پھر؟ ایسے میں نے باؤنڈری ایسے بنائی تھی. یہ میرا بھی زندگی میں ایک ایسا قصہ گزرا کیونکہ ہمیں ہوتا ہے ہم بد اخلاق نہ ہوں، ہم تو دوسروں کو ہوں عزت دیتے جائیں، ہے نا، یہی ہوتا ہے. بالکل لیکن ہم نے بد بالکل. اخلاق نہیں ہونا ہوتا. ایسے لوگوں سے ان کی باتیں کرتے وقت آئی کانٹیکٹ نہ کریں. ہوں اپنے کسی کام میں ویسے ہم تو کسی کی طرف پوری ٹینشن دیتے ہیں نا کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے کہ پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھو بالکل. جب کوئی بات کرے. ایسوں کو ہوں ایکٹیو لسننگ سکلز نہیں دکھانی ہوتی، ہوں یہ بات یاد رکھیں. اور اس میں کیا مجھے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ پہ کام کری ہوں نا، نارملی تو میں ہر ایک کو اٹینڈ کرتی تھی تو میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتی رہتی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا آئی کانٹیکٹ کم کریں گی اور اپنے کام کے اوپر فوکس کریں گی اور آپ کی باڈی لینگویج سے لگے کہ بس آپ ابھی اٹھ کر جانے والی ہیں، آپ دیکھیں اپنے آپ یہ بندے آپ کو گاربیج کی طرح استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ جو ایموشنل گاربیج انہوں نے آپ پہ ڈالنا ہوتا ہے نا وہ نہیں ڈال سکیں گے. یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ یہ جب پریکٹس کریں گے تو یہ ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جی اور کوئی؟ نیکسٹ ہے سجل ایمان. سجل اپنا جی مائک سر جی. انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم میم. آپ کا وعلیکم لیکچر السلام. ماشاء اللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، بارک اللہ.
اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اٹینڈ کیا. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب کوئی جو ہے وہ ہمیں غصہ دلاتا ہے تو ہم نے اپنے بلیفس کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اپنی ویلیوز کو، کہ مطلب میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. تو ایک چیز ہے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں، کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے یا ہمیں ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ نے صبر کرنا ہے، تو پھر اگلے بندے کو یہ میسج آتا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو ارد گرد سے بھی کہتے ہیں تم نے ایسے نہیں کرنا تھا، تم نے تو ریئیکشن دینا تھا، بولنا تھا، بتانا تھا، تم کم ہو کیا کسی سے. ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے رائٹس اور اس میں جو ہے وہ کیسے ڈیفرینس کرنا ہے کہ ہم نے صبر بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکانا بھی نہیں ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ مجھے غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو شدید آتا ہے، لیکن بہت کم آتا ہے. اور وہ جب بہت کم ہوتا ہے، یعنی 1-2 منٹ کا یا 5 منٹ کا، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر شدید گہرا گلٹ جو ہے میرے اندر چھوڑ جاتا ہے. اصل میں دیکھیں، غصے میں کسی کو کچھ کہنا اور جواب دینا بالکل خسارہ ہے. اگر آپ کو کسی کی زیادتی کا پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس ٹائم میں کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. یہ بات سمجھ رہی ہیں؟ کبھی بھی ایک بندہ اگر وہ جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور اس نے آپ کو غصہ دلا دیا، وہ تو کامیاب ہو گیا. یہ چینلائزیشن جو میں نے آپ سے ساری اسٹریٹجیز میں بات کی ہے، یہ آپ کو بہت اچھے سے کرنی آنی چاہیے. لیکن کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، فرض کریں، اور آپ کے ساتھ آج زیادتی کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کس سینیریو میں بات کر رہی ہیں، لیکن اگر کوئی، اب جیسے مجھے یاد ہے کہ میری ایک جگہ پر ایک سینئر تھے، تو وہ مطلب جو میرے ڈیو رائٹس تھے وہ تو آگے تک جانے ہی نہیں دیتے تھے کہ کوئی بات ہو پروموشن کی، بلکہ وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، اور کام مجھ سے وہ ایک رینک اوپر کرا رہے ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن غصہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا، کوئی بدتمیزی کبھی نہیں کی، الحمدللہ، بڑوں کی عزت بڑوں کی طرح کی. ایک دن بڑے طریقے سے میں نے جا کے ان سے صرف یہ کہا کہ یہ جو بھی کام سر آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ تو میری جے ڈی میں نہیں ہے، یہ تو میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے. تو یہ سینئرز کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کو اس رینک سے اوپر ایک بندہ چاہیے، اور وہ کام تو سارے ہو ہی رہے ہیں، وہ میں کر رہی ہوں. تو کائنڈلی سر یا تو اس بات کو وہاں تک پہنچائیے، یا پھر میری جے ڈی کے مطابق کام کیجیے. اب آپ سوچیں اس کے بعد کیا ہوا تھا. انہوں نے ایک گولا تھا پکڑا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جو پیپر ویٹ نہیں ہوتا وہ اٹھا کے مجھے ہی مارتے ہیں. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ضرور آنا چاہیے، یہ یاد رکھیے. اس کے بعد مجھ سے ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو الحمدللہ نہ میں نے کوئی ریئیکشن کیا تھا، بس کمیونیکیٹ کیا تھا. تو زندگی میں لیکن اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملے اس طرح، نہ ملنے کی کیا نوبت تھی، بس پیچھے ہی سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ بات میں آپ سے کر رہی ہوں، کمیونیکیشن کی جہاں ضرورت ہے یو ہیو ٹو، لیکن یہ نہیں بات کہ کوئی کچھ بھی کہے تو آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں گلو بن کے. نہیں، ریئیکٹ نہیں کرنا، بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. کمیونیکیشن اسکلس فل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا، گلٹ بھی نہیں ہوگا. آپ جب خود غصہ کرتی ہیں تو ظاہر ہے گلٹ تو ہوگا، نیچرل سی بات ہے، ایمان والے کو تو گلٹ ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے شیطان کو دیکھنا ہے تو غصے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. لاسٹ کوشچن ہے باجی، جی نازیہ جی. شاہد. نازیہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی نازیہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. ایک سوال یہاں پہ آیا ہوا ہے، فیملی کے کچھ بڑے مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو کر رہے تھے ان کو مینیپولیٹ. آپ اپنے آپ کو بس، آپ نے ایسا نہیں بننا. مینیپولیشن جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہوتا ہے، واللہ خیر الماکرین. لیکن آپ کو بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کرنا آتا ہو، باؤنڈریز بنانی آتی ہو، اور نیت خالص رکھنی آتی ہو. جتنی نیت خالص رکھیں گے، آدھے سے زیادہ کام تو اللہ نے آپ کے کر چپ دینا والا. ہے. جی نازیہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، مجھے اگر کوئی غصہ کرے نا
تو اس پر پھر میرا ایک ریئیکشن ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر مجھ سے کچھ کنٹرول نہیں ہوتا، میں پھر بولتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں سب کے تم بہت بولتی ہو، تو بس وہ پھر یعنی آپ بھی غصہ کرتے ہیں؟ بولتی رہتی ہوں، پھر مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی، پھر بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں زیادہ ہی بول گئی تھی پھر بس نازیہ بولنا تو ہے ہی نہیں، کوئی بولتا ہے تو بولنے دے اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھیں کہ وہ جب ان کو حضرت عائشہ نے بتایا اور وہ غصے میں تھی کہ یہودی آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو محمد ہوں، وہ مسکرا رہے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں، کسی کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لوگوں کی باتوں کی یہ پرواہ تو نہیں کرنی ہوتی کہ ان کی باتیں ہمیں اریٹیٹ کریں، ہمیں ریئیکٹو بنائیں اور ہمارے اعمال کو ضائع کرائیں، نو نیور، کیونکہ جتنا ایمان اور توکل زیادہ ہوگا آپ کو لوگوں کی باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، اور پڑھنا نہیں چاہیے، اگر پڑھ رہے تو پھر کچھ اپنی اسیسمنٹ کی مزید ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جو تو جی سب کام جی ٹھیک جی بھی کرو لیکن ہر کام میں پھر نقص نکالتے ہیں. ہاں وہ رولے بڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا میاں بیوی میں بھی ہر وقت دوسروں کی غلطیوں کو نکالتے رہنا اور یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، یہ کہیں بھی ناپسندیدہ ہیں، اپنے بچوں کی، بہوؤں کی، جی کسی کی بھی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے تو کرنے دیں، کئی لوگوں کا مزاج بن گیا ہوتا ہے، آپ ظاہر ہے لوگوں کے مزاجوں کو تو نہیں بدل سکتے نا، پاس نہیں آ رہی. ایسے لوگوں کی، ہاں کئی لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ وہ صرف ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے وقت ان کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے جس کا ان کو احساس نہیں ہوتا. ہمیں ان کے لیے بھی اس میں نا ایمپتھی رکھنی چاہیے، اور قابل رحم ہوتے ہیں ایسے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوششوں کو اچھے سے کریں کہ ہم لوگوں کی ان چیزوں سے افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو سیشن ہے مجھے پتا چلا ہے ہدایہ سسٹرز نے اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے، پچھلا سیشن بھی ڈل گیا ہوا ہے اور یہ بھی ڈال دیں گی، تو جو لوگ نہیں سن سکے تو وہ یوٹیوب پہ ان سیشنز کو سن سکتے ہیں اور آگے بھی بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کویشچنز ہیں تو آپ کائنڈلی ان کے گروپ میں پوچھ لیں مجھ سے، مطلب یہ مجھ سے پوچھ لیں گے، اگر میں کسی کو بھی آنسر کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ میں کر دوں گی. جی بھائی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ کے وقت دینے کا، اور ہر چیز آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کتنا کرتے ہیں، کوشش کتنا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی ایسے سکھانے کی اور آگے خیر پہنچانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سے آپ کی ہر کوشش. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آمین. صبح میں آگے بھی حاضر ہوں اگر کہیں پہ بھی میری ضرورت ہو، کیونکہ بہت سارے ٹاپکس ہیں میرے، اور اگر یہ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے اور آپ کے پاس بھی اس طرح ٹائم ہوا تو انشاءاللہ جی I جی will باجی، deliver. ہم تو بہت خوشی ہوگی کہ ہم آپ کو پھر جو ہے وہ چاہیں گے کہ ہم آپ کو سنیں اور آپ سے سیکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، السلام جزاک اللہ علیکم. خیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایہ سسٹرز کا آفیشیل نمبر چیٹ میں بھیج دیا گیا ہے. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے، یہ ہم سب کے لیے اور ہمارے گیسٹ اسپیکرز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا، اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا سنا، آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور آگے ہم آپ کے لیے کون سے ٹاپکس لے کر آئیں، اس طرح ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. تو اپنا فیڈ بیک ہمارے آفیشیل نمبر پر ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم مزید کیا محنت کر سکیں ہمیں بھی معلوم ہو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور جو سیکھا ہے اس کو زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.